ایک جو آپ نے وہاں نظم لکھی، خوف کے موسم میں لکھی گئی ایک نظم، وہ خوف کیا تھا؟ نہیں دیکھیے، جو اب آج کل اگر آپ کسی ہندوستانی مسلمان سے بات کیجئے تو وہ آپ کو ڈرا ہوا معلوم ہوگا. وہ شناخت بھی نہیں بتانا چاہتا ہے اپنی نہیں کہ میں مسلمان ہوں. جی. اب وہاں خیر میں اس کو اس والے حصے کو لمبا نہیں کرتا، لیکن میں بات یہ کہتا ہوں، اب میں تھا اکلوتا بیٹا اپنی ماں کا. وہ مجھے بہت چاہتی تھی، ظاہر ہے میں ان کی ایک بیٹا تھا. میرے والد مجھے بہت چاہتے تھے، لیکن میں ظاہر ہے میرے یہاں گستاخی کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں نے کبھی ان سے اونچی آواز میں کبھی کوئی گفتگو نہیں کی. جب میں ان کا بہت بڑی عمر ماشاءاللہ انہوں نے پائی، اور جب ان کا انتقال ہوا تو وہ کوئی 80s میں تھے. اچھا. میں نے کبھی ان سے اونچی آواز میں گفتگو نہیں کی، اور مجھ سے بہت محبت کرتے. ظاہر اکلوتا بیٹا تھا. کوئی نانا میرے جو تھے وہ تھے سوتیلے، مگر انہوں نے ایسی مجھ سے محبت کی کہ دنیا میں کسی نے مجھ پر اتنی شفقت نہیں کی جتنی انہوں نے کی. اچھا، میرے ہاں یہ بہت خیال تھا کہ میں کسی سے کچھ کہوں گا نہیں، یعنی ان سے بھی نہیں کہوں گا. اور چنانچہ میں ان سے کہتا بابا میں یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا. اور وہ کہتے ہیں تم جانا چاہتے ہو پاکستان تو تم چلے جاؤ. اچھا. اب جناب میں نے میرے پاس تو پیسے نہیں تھے، میں تو کیسے اکیلے آ جا سکتا. خیر انہوں نے کچھ پیسوں کو بندوبست کیا، اور انہوں نے مجھ کو ایک اشتہار شاید شائع ہوا، ایک ذکر آیا، کچھ ایسے ہوا کہ پاکستان جانے والے لوگ جو ہیں ان میں صرف ان لوگوں کو اجازت ہے کہ یہ اچھا کہ یہ جا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، شہریت ان کو کنسیڈر کی جا سکتی ہے. وہ کیا ڈسکریمنیشن وہ کیا تھی؟ غالباً یہ تھا کہ جو لوگ سائنس میں ماسٹرز جنہوں نے کیا ہوا ہے، جنہوں نے پوسٹ گریجویشنز کی ہوئی ہیں ان سبجیکٹس میں، ان مضامین، میرا مضمون بھی اس میں آتا تھا. چنانچہ میں آیا اور میں نے دلی میں ہائی کمیشن میں درخواست دے دی، وہ کیا، اپیئر ہوا اور کچھ ہوا. اور جناب اس کے لاہور کے راستے سے ٹھیک ہے میں آ گیا.